بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ججاں دی آپس پائن او گتو کھوئی چل رہی ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ باقاعدہ یعنی دستوں گریباں دکھائی دیتے ہیں۔ ان سارے الفاظ کو انورٹڈ کاماز میں لیں کہ روے رب دا نا۔ میں اس معاملے کے اوپر آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک شخصیت ہے جناب مولانا لدھیانوی صاحب، وہ پاکستان دفاع کونسل کے نام سے ایک پلیٹ فارم ہے، اس میں وہ بڑے اہم ان کا رول ہے۔ اور یہ جو پاکستان دفاع کونسل ہے یہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی تھی۔ اب ان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں جنہوں نے جمعہ سی انہوں نے خلاف بولنا ہے، تمہیں شرم نہیں آندی، سڑکوں پہ آؤ گے تو پھر اسی بھی آواں گے۔ ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کے خلاف ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ مینوں عمران خان نہ کوئی ہمدردی نہیں، بالکل میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ یہ دفاع کونسل کے ساتھ، نہ میں عمران خان سے تعلق واسطہ رکھتا ہوں، نہ ہی میرا کسی سیاسی جماعت سے تعلق واسطہ ہے۔ پر خدا کا واسطہ گرو اپ ڈیئر اسٹیبلشمنٹ، پلیز گرو اپ۔ یہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا، یہ یعنی جن لوگوں کو اب آپ میدان میں لا رہے ہیں نا، یہ دفاع کونسل والے پائے نا، چلے کارتوس نہیں، یہ کارتوس وہ ہیں جو چلے بھی ہوئے ہیں، گیلے بھی ہیں، اور انہاں دے وچ جنہ مرضی برود بھر لو، اے کم نہیں ٹرنا۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے ان چیزوں سے باز رہیں۔ ہم نے پہلے اس قسم کے جو کیا کہتے ہیں لوگ ہیں، ان کی وجہ سے سوسائٹی نے بہت بھگتا ہے ضرور۔ اے دل اے جڑے پرلے پاسے جنہوں نے عمران خان نے لیا کے وسایا، وہ سارے انہوں دے وچوں نکلے نے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں نا، انہوں نے سوسائٹی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ یہاں پر ایک مخصوص فرقے کے لوگوں کو بہت برے طریقے سے مارا پیٹا گیا، دوسرے پاسوں میں پھر انج ہوا، اور سوسائٹی جو ہے ہم نے 90s اور 2000 یہ دور بڑا خوفناک دور تھا یار جو ہم نے دیکھا۔ تو مہربانی کرو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ دا لایا بوڑھا ہے، ظاہر ہے کہ عمران خان، تو ان تسی ہن چاہتے ہو کہ ان جڑاں وڈی جان، یا وہ جس طرح سے آپ کو للکار رہا ہے، اڈ اڈ کے تن ہی پی رہا ہے، تو او دا کوئی حل کڈیا جائے۔ تو سر اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ حل یہ ہے کہ عدالتوں کو اور جو انٹیلیجنس کے آپ کے ادارے ہیں یا تحقیقاتی ادارے ہیں، وہ ذرا طریقے سے کام کرے دے پائے نا، مسئلے کوئی نہیں گا۔ ٹیرین والا کیس ہی کافی ہے ضرور، فارن فنڈنگ والا کیس، وہ ملک ریاض نو جڑے پیسے دیتے وہ والا کیس، بہت کچھ ہے۔ یعنی اس کے لیے یہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان، اے اپنے پیراں دے پار پان اور باہر نکلے۔ مریم نواز نکلی نہ باہر، انہیں قصور جلسہ کیتا نا، لگ سمجھ گئی سارے نو۔ تو اس طرح بلاول نو کیے، یہ بھی کرے جلسے، انہوں نے کسی نے روکیا؟ یہ مولانا فضل الرحمان کرے جلسے، باہر آئے، دکھائے لوگوں کو کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں، تو گل سیدھی ہو جائے گی پاجی۔ لیکن یہ جو لوگ ہیں کہ کوئی سڑکوں پہ نکلا تو پھر ہم بھی نکلیں گے، یہ والی کہانیاں سر برائے مہربانی یہ نہ کریں۔ اس سے نقصان ہوگا، پوری کی پوری سوسائٹی کو نقصان ہوگا۔ اور جب آگ جو ہے وہ محلے میں لگتی ہے سر، تو وہ ضروری نہیں کہ اسے گھر چ رہے جس گھر دے وچ تسی تلی چھٹی ہوندی ہے، وہ پھیلتی ہے، کیونکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ سے ایک بار نکل جاتی ہیں، پھر وہ قابو میں نہیں آتی۔ عمران خان آپ کے سامنے مثال موجود ہے، تو مہربانی کریں اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ میں سچی بات ہے یہ جو ہے نا سمجھتا ہوں، اور میں یقین رکھتا ہوں اس بات کے اوپر، ہم نے بہت بھگتا ہے حضور۔ تو اس بات سے مہربانی کریں ذرا پیچھے پیچھے ہو کے کھلوو۔ اے تو یہ انہوں نے جتھے واڑیا سی، یعنی سائڈاں دے اوتے گھراں دے وچ، یا ان کے جو حجرے ہیں، یا ان کی جو اپنی جو بھی عبادت گاہیں ہیں ان کے اندر، انہوں نے اتھے واپس بھیج دیو۔ ان کو سیاست میں، مین اسٹریم پولیٹکس میں مت لائیں، میری یہ آپ سے باقاعدہ درخواست ہے۔ مان لو گے تو ٹھیک ہے پاجی، ورنہ اسی تے ترلا پانا لینا سی، تے مدت ترلا پا رہے ہیں شودر جو ہے، تو ترلا پاندے رہاں گے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عمران احمد خان نیازی صاحب کے جو بھیجا ہوا ریفرنس تھا یہ اپنا قاضی فائز صاحب کے خلاف، وہ عمران خان صاحب نے بعد میں اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جناب وہ ہماری غلطی تھی، ہمیں نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ اب اس ریفرنس کی جو ہے وہ واپس کیوریٹو ریویو جو ہے وہ کیا ہوا تھا، عمران دی گورنمنٹ نے کیتا تھی۔ اب عمران جو چاچو کی گورنمنٹ ہے یعنی شہباز شریف صاحب کی، وہ اس کو واپس لے رہی ہے۔ اور ویسے ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، یہ پائے آندھے کام کر لینا چاہیے سی، اے ہن جا کے خیال آیا انہوں نے، تو وہ چلے واپس لے رہی ہے، لے لی ہے۔ اب کل اس کی سماعت ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطاب بندیال صاحب جو ہے وہ اس کی اپنے چیمبر میں سماعت کریں گے۔ وہ اس کی اجازت دے سکتے ہیں واپس لینے کی، وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں سر
میں نے تو بڑی اہم گلاں لب گئی جو انج نہیں ہوئے گا. 10 رکنی بینچ بنے گا, 11 رکنی بن جائے گا, فل کورٹ بیٹھے گا, اور جناب قاضی فائز صاحب والے نا پھر دوبارہ سارا کچھ ہوگا, زیرو تو کام سٹارٹ ہوئے گا, تو وہ ایک نوی کلکل پی سکتی. یعنی معاملہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر چیف جسٹس کی کورٹ میں اس وقت موجود ہے. اچھا, ب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں چلے واپس لے لیں, اور یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ جناب دیکھیں ٹھیک ہے قاضی صاحب نے جتنا مرضی میرے خلاف کیا کہتے ہیں وہ فیصلے دیے ہیں, بڑیاں رولے پائے نے, خط پتر بھی لکھ چھڑے نے, لیکن میں نہیں چاہتا لڑائی چھڑے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چیزیں جو ہیں وہ کول چلیں, اور بس ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, بری ہو گئے سن, گل ختم ہو گئی. یہ بھی وہ کر سکتے ہیں. تو کیا دونوں میں سے پاسبلٹی کس بات کی ہے؟ اگر آپ نوٹ کریں تو جو عمر عطا بندیال صاحب کا اب تک کا رویہ ہے چیف جسٹس ہوتے ہوئے, اس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کسی صورت بھی عمران احمد خان نیازی کی کسی بھی لائن سے آگے پیچھے نہیں ہٹ رہے. میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے حضور, لیکن کیا کریں, جو دکھ رہا ہے وہ میں کہنے پر مجبور ہوں. اور دکھ یہی رہا ہے کہ جو عمران خان نے دل دی خواہش ہے وہ پائن تڑا تڑ انج 3 منٹی پوری ہو رہی ہے ہر پاسے سے مراد ہے عدلیہ اس کی ہر خواہش کے اوپر سر تسلیم خم کرتی دکھائی دیتی ہے, اور ایسا پچھلے 1 سال کے دوران تے کم از کم کئی باری ہو چکی ہے. اچھا, اب یہ میں آپ سے عرض کروں کہ میرا ذاتی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اپنا چیف جسٹس صاحب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 10 رکنی بینچ یا 11 رکنی بینچ کے پاس اس درخواست کو بھیج دیں اور کہ نہیں جی بھاجی تو واپس لین دی اجازت نہیں دیتی جاتی, تجھتے نویں نکتے چکے نے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایسا کر سکیں گے, اس لیے کہ اس وقت ان کی پوزیشن ٹھیک نہیں. ان کے ساتھ اگر نوٹ کریں تو ٹوٹل کل ملا کے سارے سورے جن نے 15 ججوں میں سے مشکل کے ساتھ جو ہیں اس وقت وہ 5 میری اطلاع کے مطابق 5 یا 6 جج ہیں چیف صاحب سمیت جو ان کے ساتھ ہیں. باقی جو جج صاحبان ہیں ان کا جو کیا کہتے ہیں ذہن ہے وہ چیف صاحب سے مختلف دکھائی دے رہا ہے. اور اگر فل کورٹ کی طرف جائیں گے یعنی وہ 15 رکنی عدالت کی طرف جائیں گے تو پائن اتنے گل ہور خراب ہو جائے گی, تو لہٰذا وہ اس طرف میرا نہیں خیال کے جائیں گے. پھر جتنے متنازع ہو چکے ہیں چیف جسٹس صاحب, اور اس کو متنازع کرنے میں ان کو جو ظاہر ہے سیاسی جماعتوں کا رول ہے, پر بھین اپنے بھی کرتوت جڑے نے کو انج دے سن کے متنازع ہون نو جی کردا سی. تو اس طرح ابھی لگتا نہیں ہے کہ حالات جو ہیں وہ ان کے بس میں ہیں کہ وہ اس طرف جا سکے. میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ کل اس درخواست کو الاؤ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ واپس لے لیں. میرا یہ اندازہ ہے, میرے پاس اطلاع اس طرح کی کوئی نہیں ہے, اندازہ میں لگا رہا ہوں, اندازے غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. بہرحال قاضی فائز صاحب جو ہے نا انہوں نے ایک اور خط لکھا کل, اور اس خط کے ساتھ جو زیادتی کی گئی وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ایک خط لکھا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو 6 رکنی بینچ بنایا گیا یہی غلط ہے, بن ہی نہیں سکتا تھا. یہ کہا گیا کہ جو سرکولر جاری کیا گیا وہ غلط تھا, وہ رجسٹرار والا, اور یہ جو ساری سماعت کی گئی ہے ساری کی ساری سماعت جو ہے یہ غلط ہے, کیونکہ جو فیصلہ تھا وہ ان فیلڈ تھا اور وہ ابھی بھی ان فیلڈ ہے. 6 ججوں نے 4 منٹ میں 5 صفحے یا 6 صفحے لکھ مارے, جس کا مطلب یہ ہے کہ تسی پہلے لکھ کے آئے سو, تسی جڑا نا طے کیتا سی, اور یہ اس پر مس کنڈکٹ جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ ساری باتوں کا اوپر انہوں نے ایک خط لکھا, اور اس خط کو جناب پہلے ڈال دیا گیا ویب سائٹ کے اوپر سپریم کورٹ کی, اور پھر وہ خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا لیا گیا. تو میں خط کو نکالوں یا خط کو چھپا لوں, مطلب ہے کہ عجیب ایک سین چل رہا ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, یہ کوئی میں آپ کو کسی 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچوں کے جو ہے کلاس روم اس کا سین نہیں چلا رہا کہ جہاں پر ٹیچر جو ہے وہ باہر گیا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ کسی کے گروپ بن جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف ادھم مچا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک کی جو ہے وہ تصویر بناتا ہے بلیک بورڈ کے اوپر, تو دوسرا گروپ آگے دوسرے کی تصویر بناتا ہے, پہلی والی مٹا دیتا ہے. یہ کوئی کلاس روم کا نقشہ نہیں میں پیش کر رہا.
یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہو رہا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جس نے انصاف فراہم کرنا ہے۔ 51,000 سے زیادہ کیسز وہاں پر پینڈنگ ہیں، اور وہاں کے جو سینئر موسٹ ججز ہیں، مثلا چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے سب سے زیادہ سینئر ہیں، ان کے پاس قاضی فائزہ صاحب ہیں، ان کے بعد جو ہیں باقی جج صاحبان ہیں، سارے بڑے معتبر نے پاجی، لیکن حرکات و سکنات آپ کے سامنے ہیں، فیصلے آپ کے سامنے ہیں۔ ایک جنا دوجے دے فیصلے نہیں من رہا، دوجا جڑا وہ پہلے دے فیصلے نہیں من رہا، ایک عجیب پرسنالٹی کلیش ٹائپ سین لگ رہا ہے، اور حق پہ کون ہے سچ پہ کون ہے یہ فیصلہ میرا خیال ہے کہ ججوں کو اور آئین اور قانون کے مقابلے میں کی بجائے عوام کے پاس آ گیا ہوا ہے، اور عوام جو ہے وہ روزانہ دی بنیاد دے اوپر فیصلہ کر رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر، روزانہ کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ہر بندہ اپنے اپنے بھانڈے نو سلا رہا ہے کہ ہر بندے کو جو جج پسند ہے، جو جس پارٹی سے ایفیلیشن لگتا ہے وہ اس پارٹی کے جج کو بہترین کہہ رہا ہے۔ کل جو اطلاعات تھی وہ یہ تھی کہ 3 ججز جو ہیں وہ بیٹھے اور انہوں نے بیٹھ کر یہ سوچنا شروع کیا کہ قاضی صاحب کو کس طریقے نال مزید پھنسایا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ پائن ساڑھے کو نمبر گیم نہیں گئی تو لہذا پھنسایا نہیں جا سکتا، الٹا اسی پھنس سکنے ہیں، تو پھر وہ چیزوں کو تھوڑی سی گرپ ڈھیلی کر دی گئی۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس سارے میں اگر آپ کو نوٹ کریں تو ٹیکنیکلی ایک شخص ہے، ایک جس کا نام ہے رجسٹرار سپریم کورٹ، اور وہ عشرت علی صاحب ہیں، یہ ایک بیوروکریٹ ہیں، اور جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں یہ ان کے ملازم ہیں، ان کے ملازم سے مراد ہے ریاست پاکستان کے ملازم، سول بیوروکریٹ ہیں۔ اب وہ سول بیوروکریٹ اپنے نو واپس نہیں بلا پا رہے، اندازہ لگائیں ذرا کہ انہوں نے کہا ہے، کابینہ نے کہا کہ جناب واپس بھیجو انہوں، تے او بھائی نہیں آ رہے، وہ کہندا میں نہیں آنا۔ اب آپ اس پہ کیا کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرپ جو ہے چاچو کی وہ اپنی بیوروکریسی دوتے بھی نہیں، فیڈرل سیکٹری کے ایک لیول کے ایک بندے کے اوپر بھی ان کی گرپ نہیں ہے، تو پھر وہ کہا پرائم منسٹر ہے، صرف پرائم منسٹر ہاؤس دا پرائم منسٹر ہے، کیا وہ صرف اس بات کے پرائم منسٹر رہ گئے کہ بھائی چینی گھٹ پانی چائے جبوتی پانی؟ یہ حالت ہے اگر تو حضور پھر چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے اس ایک سرکاری ملازم نو تسی واپس نہیں بلا سکتے، آپ اگر وہ جو غلام محمود ڈوگر والا معاملہ ہے وہ دے کو تسی انہوں سائڈ تے نہیں کر پاندے تو پھر پائن کل ہی بیٹھے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا، میں جو ہوتا ہے نا اپنا عدلیہ والا معاملہ سر، اس کے اوپر بڑا محتاط انداز میں بات صرف اس لیے کرتا ہوں کہ حضور یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جن سے ہماری آخری امیدیں وابستہ ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں گے، اگرچہ انہوں نے ہمیں 90% مایوس ہی کیتا ہے، پائن پکا مایوس کیتا۔ 77 میں جنرل ضیاء کا مارشل اللہ ہو، نصرت بھٹو کیس ہو، اس کے بعد چلتے آئے، مطلب 12 اکتوبر آ جاؤ، پھر جناب اور بہت سارے معاملات، ارشاد حسن خان کا فیصلہ، یہ جو اپنا وردی سمیت صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت افتخار محمد چودھری نے دی، اس بینچ کا حصہ تھا، بلکہ بینچ کو لیڈ کر رہے تھے، 2007 کی بات کر رہا ہوں میں، بہت ہی پرانی گلہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انہوں نے ہمیں بہت مایوسی دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی ادارہ اور کوئی نہیں پائیں، اور کوئی ریمیڈی دینے والا نظر نہیں آتا، ادھر ویلو ادھر ویلو، آ جا کے نظر اتنی ٹک دی۔ وہ بے نظیر بھٹو شہید اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کی بات اگر تسلیم کر لی ہوتی میاں نواز شریف صاحب نے تو حضور ویلا نہ ویکھنا پیندا۔ انہوں نے کہا تھا ایک آئینی سپریم کورٹ بنائیں، ایک آئینی عدالت بنائیں جس کا کام آئین کی تشریح ہو، اے جڑے روٹین دے کیسز نے کو اپیلیں جاتی ہیں یہ وہ، ان لیے سپریم کورٹ آئے اتنے رہن دیو، آئینی عدالت الگ بنائیں، ان کے ججز کے تقرری کے طریقہ کار الگ ہوں، وہ سب سے سپریم عدالت ہو، اور اس کے مطابق چیزیں چلے۔ نہیں منیا جو ہے نا میاں نواز شریف نہیں مانے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت پورا ملک جو ہے وہ ایک عجیب مخمصے کا شکار ہے۔ بہرحال مجھے پتہ نہیں کیوں ایک جو ہے وہ یاد آ رہے ہیں جج صاحب، میں 500 قبل مسیح میں نا ایک جج بھی گزرا ہے اور ایک بادشاہ بھی گزرا ہے۔ بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سر کیمبسس، یہ سائرس دی گریٹ ایک بہت عظیم بادشاہ گزرا ہے، پرشیا یعنی فارس کا، یعنی ایران والے پاسے کا بادشاہ سی، اور کیمبسس اس کا بیٹا تھا، کیمبسس 2۔ اس کے دور میں سیسامنس نام کا ایک رائل جج تھا، اور اس کے اوپر یہ الزام لگا اور بات ثابت ہو گئی کہ بھائی نے رشوت لے کے فیصلہ دیتا ہے،
جج صاحب نے، تو سر پھر وہ نا اس کی کھال اتروا دی گئی باقاعدہ، جو سزا یہ دی اس کنگ نے. تو پھر سر اس کے بعد کبھی نہیں ہوا کہ وہاں پر کوئی انصاف نہ ہوا ہو. جو بھی آئین و قانون تھا اس وقت کا، جو بھی رولز تھے، اس کے عین مطابق ہی پھر انصاف ہوتا رہا، اور وہ دور بہت زیادہ امن و انصاف کا، آتشی کا دور کنسیڈر ہوا ہے. تو پتہ نہیں مجھے کیوں یہ یاد آ گیا، لیکن یہ ہے کہ میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ہمارے جج ایسے ہیں یا ایسا کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ججوں کو اگر وہ غلط کام کریں اور ان کے اوپر الزامات آئیں، اور جیسے آئے ہوئے ہیں نقوی صاحب کے اوپر، آپ جانتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر الزام ہے، ٹیلی فون کال آنے پائے نا، ٹھیک ہے، تو ان کی تحقیقات ہونے میں کیا پرابلم ہے؟ ہو جانی چاہیے نا. 2 جج لکھ کے دے چکے ہیں، کہہ چکے ہیں حضور کے ریفرنس جڑا آیا ہے تے سپریم جوڈیشل کونسل بلاؤ، تو لیکن وہ نہیں بلایا جا رہا. تو اگر انصاف دینے والے جو ہیں وہ مشکوک ہوں گے نا حضور، تو پھر انصاف شاید ہوتا دکھائی نہیں دے گا، اور ہوتا دکھائی نہ دے گا تو اعتماد نہیں ہوگا، اور اعتماد نہیں ہوگا تو پھر افراتفری پیدا ہوگی، اور سوسائٹی اب اسی طرف جو ہے وہ تیزی سے بڑھ چکی ہے. یعنی یہ نہیں میں کہہ رہا بڑھ رہی ہے، یہ بڑھ چکی ہے بھائی نا. یہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اس طرف ذرا دھیان کرو. جو بھی اس ملک کے مالک و مختار ہیں اور جن کے پاس بھی اختیارات ہیں، کہ پاجی اکھاں کھول کے دھیان دے نال دیکھو، چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ سے لے کر عام پولیٹیکل ورکر یا عام دکاندار یا عام سپاہی تکر سکون وچ کوئی نہیں گا. یہ حالات جو ہیں اس کے ذمہ دار سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی بھی اختیار ہے ریاست کو چلانے کا. میں اب اس سے زیادہ مزید بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ انصاف دینے والے جو ہیں وہ انصاف دیں، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیں، تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.